اتنا شہر میں دنگا فساد ہوا صرف افتخار چودھری کو شہر میں داخلے سے روکنے کے لیے۔ کراچی شہر کو خون میں نہلا دیا تھا۔ تو ہمارے وہ جرمن دوست کا کہنا تھا کہ یہ کس قسم کی ریاست ہے، آپ کا صدر الطاف حسین کو فون کر کے اس سے اقتدار کی بھیک مانگ رہا ہے، تعاون کی بھیک مانگ رہا ہے، تو یہ کس قسم کا ملک ہے اور کیا اس ملک میں کبھی ترقی ہو سکے؟ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب، اور قبل اس کے کہ ہم آج کے موضوع کی طرف آئیں، اس چینل کو ویو کرنا، سبسکرائب کرنا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ کسی ایک وی لاگ کے رد عمل پہ ہمارے کئی دوستوں نے یہ کہا کہ ہمیں پاکستان کے تاریخی واقعات کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت کرنی چاہیے، واقعات کی یاد تازہ کرنی چاہیے۔ تو ابھی جیسے مارچ کے مہینے کی آمد ہے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس واقعے کی یاد تازہ کی جائے جس کے باعث پاکستان کی عدلیہ میں بڑی اکھاڑ پچھاڑ ہوئی اور پھر ایونچولی یہ عدلیہ ایک متوازی اسٹیبلشمنٹ کے طور پہ ابھر کے سامنے آئی۔ تو جناب، یہ 9 مارچ کا واقعہ تھا سن 2007 میں، جب جنرل پرویز مشرف اپنا دوسری مرتبہ صدر بننا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہیں عدلیہ کی سپورٹ چاہیے تھی۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کو ایوان صدر میں، بلکہ کیمپ آفس پنڈی میں طلب کیا اور ان سے کچھ وضاحت چاہی اپنے کیس کے حوالے سے۔ تو افتخار چودھری نے کہا کہ دوسری مدت کے لیے انہوں نے جو بھی کرنا ہے وہ عدالت میں جا کے اپنا کیس لڑیں، وہ ذاتی طور پہ کوئی ضمانت نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد فوراً تقریباً 60 ججوں کو، ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے، ان کو معطل کر دیا گیا، اور پھر ایک نئی کہانی شروع ہوئی، ایک طویل جدوجہد شروع ہوئی ان ججوں کی بحالی کے لیے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اب اسی تحریک کے نتیجے میں 12 مئی 2007 افتخار چودھری یعنی جسٹس افتخار چودھری کراچی جانا چاہتے تھے۔ کراچی اپنے طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اپنی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے، لیکن جنرل پرویز مشرف اس وقت اقتدار کے نشے میں کافی مدہوش تھے، اور انہوں نے یہاں سے MQM اور ملٹری انٹیلیجنس کے لوگوں کو یہ کہا کہ افتخار چودھری کو کراچی ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ اور یہ واقعہ، یہ بات خود ایک انتہائی سینئر ملٹری آفیشل نے مجھے اسی سال کے آخر میں بتائی تھی کہ یہاں سے باقاعدہ حکم گیا تھا اسلام آباد راولپنڈی سے کہ افتخار چودھری کے تمام راستے بند کر دیے جائیں، کراچی ایئرپورٹ سے انہوں نے باہر نہیں نکلنا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ MQM جو کچھ کرے آپ نے ان کو نہیں روکنا، یعنی ان کے کام کاج میں پولیس نے، آرمی نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی۔ تو جناب، یہ اس وقت حالت تھی، جنرل پرویز مشرف کی ذہنی کیفیت تھی۔ ان کے خیال میں وہ کسی کو بھی روک سکتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک بلینک چیک دے دیا MQM کو کہ آپ نے شہر میں جو کرنا ہے کر لیں۔ اب بہت سارے لوگوں کو ابھی یاد نہیں ہوگا کہ 12 مئی 2007 ایک انتہائی المناک اور خون آشام دن تھا۔ ایک طرف مسلسل یہ جدوجہد تھی، ان کو افتخار چودھری کو ایک کراچی ایئرپورٹ تک محدود کر کے رکھ دیا گیا، دوسری طرف MQM کو چونکہ ایک بلینک چیک مل گیا تھا، اور یہ تمام جو آج کل کے لیڈر ہمارے پارلیمان میں بھی بیٹھے ہیں، ہر روز کیمروں کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں، یہ تمام الطاف حسین کی قیادت میں متحد ہو کر متفقہ طور پر جنرل پرویز مشرف کی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے کراچی شہر میں جگہ جگہ ناکے لگا دیے تھے۔ انہوں نے دوسری سیاسی جماعتوں کے بھی راستے بند کر دیے تھے، جلاؤ، گھیراؤ، اور اسی چکر میں عوامی نیشنل پارٹی کے کچھ درجن کے قریب لوگ بھی مارے گئے تھے۔ اتنا شہر میں
دنگا فساد ہوا صرف افتخار چودھری کو شہر میں داخلے سے روکنے کے لیے۔ تو یہ ایک اس واقعے کی تمام تفصیلات مجھے جو سینئر انٹیلیجنس آفیشلز نے بتائیں، جو اس وقت اب ملک میں نہیں ہیں، ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، تو بعد میں وہ کہتے رہے کہ مجھے اب بڑا افسوس ہوا کہ کس طرح ہم نے صرف ایک شخص کی خواہش کی خاطر کراچی شہر کو خون میں نہلا دیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، 12 مئی ہی کی رات کو جنرل پرویز مشرف نے اسلام آباد میں ایک جلسے سے خطاب بھی کیا، اور وہ بڑی اچھی کیفیت میں تھے، بڑے سر میں تھے، اور اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ ہاتھ یوں لہرا کے کہا لوگوں سے، وہ سارے کرائے کے لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے اس وقت کی حکمران جو پاکستان مسلم لیگ کیو تھی، انہوں نے تو ان سے خطاب کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں ڈی چوک میں پرویز مشرف نے کہا کہ آپ نے میری طاقت دیکھ لیا کراچی میں، میرا اختیار آپ نے دیکھ لیا ہے۔ یعنی 1 درجن کے قریب لوگ، بلکہ درجن سے بھی زیادہ تھے، وہ اس ایک دن میں جاں بحق ہوئے، فساد کی نظر ہوئے، اور یہاں پہ یہ صاحب اقتدار کے نشے میں دھت لوگوں کو مکے لہرا لہرا کے کہہ رہے تھے کہ آپ نے میرا اختیار اور میری طاقت دیکھ لی۔ اور یہ اس پارٹی کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا جو پارٹی 1995-96 میں بھی اس شہر میں قتل و غارت گری کی ذمہ دار تھی۔ اور میرے ایک جرمن دوست کا یہ کہنا تھا کہ یہ آپ کی سیاسی قیادت اور فوجی قیادت کس قسم کی ہے کہ ایک موقع پہ MQM کے خلاف مکمل آپریشن ہو رہا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں، ان کا کلا کما کیا گیا، یہ لوگ انڈر گراؤنڈ چلے گئے، الطاف حسین صاحب لندن چلے گئے، نئے صدر نے یعنی جنرل پرویز مشرف نے 2002 میں انہی لوگوں کو دوبارہ حکومت میں شامل کیا، الطاف حسین کو فون کیا کہ آپ ہمارے ساتھ حکومت میں شامل ہو جائیں۔ تو ہمارے وہ جرمن دوست کا کہنا تھا کہ یہ کس قسم کی ریاست ہے کہ جہاں آپ نے اتنے لوگوں کے خلاف مقدمے قائم کر رکھے ہیں، کہا لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ یہ دہشت گردی اور تشدد کے واقعات میں ملوث رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا صدر ایک بھگوڑے کو، الطاف حسین کو فون کر کے اس سے اقتدار کی بھیک مانگ رہا ہے، تعاون کی بھیک مانگ رہا ہے۔ تو یہ کس قسم کا ملک ہے، اور کیا اس ملک میں کبھی ترقی ہو سکے گی اگر یوں ہی اصول، ضابطے، اخلاقی اقدار پامال ہوتی رہیں؟ تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے بعد سے مسلسل اخلاقی اقدار کا، سیاسی اصولوں کا جنازہ نکلتا رہا ہے، اور اس کے بعد اسی سال میں چارٹر آف ڈیموکریسی ایک طرف ہوا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے درمیان، اور دوسری طرف پھر ایک جس کو کہا جاتا ہے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس یعنی NRO دیا گیا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، اور وہ پھر پاکستان پہنچی تھی۔ وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ کسی اور وقت بیان کریں گے، لیکن ایک دن یعنی 9 مارچ 2007 کی کتنی اس کی اہمیت تھی، اور کس طرح اس ایک دن ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے طاقت کے نشے میں مدہوش ہو کر پہلے 60 ججوں کو نوکریوں سے نکالا کیونکہ انہوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس نے MQM کو، متحدہ قومی موومنٹ کو ایک کھلا اختیار دیا، بلینک چیک دے دیا 12 مئی 2007 کو کہ چونکہ افتخار چودھری کو کراچی ایئرپورٹ سے نہیں نکلنے دینا، اور کراچی شہر پہ آپ نے اپنا کنٹرول ثابت کرنا ہے، تو اس چکر میں انہوں نے خون کی ندیاں بہا دیں کراچی میں، اور اس کی اعلی کار تھی MQM۔ یہ وہی MQM ہے جو آج بھی حکومت میں شامل ہے، پچھلی حکومتوں میں بھی شامل رہی ہے، تمام لوگوں سے مل رہے ہیں، شہباز شریف سے، نواز شریف سے، ANP سے بھی ملتے ہیں، PDM میں بھی شامل رہے ہیں بالواسطہ طور پہ۔ تو لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس قسم کے کیسے کیسے لوگ پاکستان پہ اقتدار میں آئے، اور انہوں نے آن گراؤنڈ کتنے ہولناک کردار ادا کیے۔ MQM کو آپ دیکھیے جو 1995-96 کی دہائی میں کیا، اور پھر جس طرح جنرل پرویز مشرف کا اعلی کار بن کے انہوں نے کراچی کو خون میں نہلایا۔ تو یہ تمام پاکستانیوں کے سوچنے کی بات ہے کہ آخر کیوں ہوتا رہا ہے، اور کیا
پاکستان کو ابھی مزید ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا رہے گا جو صرف اپنے شخصی اقتدار کی خاطر پوری قوم کو، بڑے بڑے شہروں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔